اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہ ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دھکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہو، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو۔ وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے التجا کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ۔ اور پھر دیکھو کن فیکن کا نظارہ۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو، اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف کو بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ مجھ سے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، اتنا یقین کیسے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ بھلا میں کیسے اور کیوں نہ کروں اس پر بھروسہ؟ میں اس کے علاوہ بھروسہ کر ہی اور کس پر سکتی ہوں؟ کسی دوسرے کو تو چھوڑو، میں تو اپنی ذات پر بھی مکمل یقین نہیں کر سکتی۔ میں اپنے لیے بھی ہر بار صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرا مالک ہے، میرا رب، میرا ساتھی ہے۔ مجھے اگر کوئی اندھیروں سے اجالوں میں لایا ہے تو وہی میرا رب ہے۔ اس کی محبت پاک ہے، صاف ہے، وہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، دغا نہیں دیتا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، میری صداؤں کو سنتا ہے۔ تو پھر کیسے نہ کروں میں اس پر بھروسہ؟ میں جانتی ہوں وہ صحیح وقت پر میری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ وہ میرا رب ہے، پیارا رب۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعا مانگ لی، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں کرتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے
اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولیں گے جن پر تمہاری مسلسل دعاؤں کی دستک ہو۔ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندے کو ناممکنات راستوں سے نکال کر ہی ممکنات راستوں پر کی طرف لے آتے ہیں۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں۔ اللہ دیکھ کر بھی آزماتا ہے، لکھ کر بھی آزماتا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے، بس ان کو راضی کر لیں، بس ان سے دوستی لگا لیں۔ بس اللہ ہی دل پر مرہم رکھنے والا ہے، اللہ ہی دل کو سکون دینے والا ہے۔ جب زمین اپنے اوپر تنگ لگنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ جب کہیں کوئی امید نظر نہ آئے وہاں اللہ پر نظر کر لیں، وہ آپ کو تھام لیں گے، گرنے نہیں دیں گے۔ کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی، مسلسل مانگ رہی ہیں اور تھکنے لگے ہیں؟ میں بتاؤں، یہ جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہے ہیں نا، آپ قبولیت کے سفر پر ہی ہیں۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں، آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا نہیں چھوڑیں، مانگنا نہیں چھوڑیں، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اب آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کے نزدیک مشہور ہونا نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کی محفلوں میں مشہور ہونا ہے کہ وہ ہمارا چرچا اللہ کے سامنے جا کر کریں۔ اللہ کو راضی کر لو۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے، اور اللہ تو اتنا سخی، اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ وہ ماضی کے گناہوں کا سایہ بھی نہیں رہنے دیتا، تانا بھی نہیں دیتا، احساس بھی نہیں دلاتا۔ کچھ خطاؤں کو، کچھ دعاؤں کو، کچھ باتوں کو اللہ کے ساتھ راز رکھا کریں۔ وہ ایسا رازدار ہے جس سے مخلص کوئی بھی نہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لیں، اللہ سے دوستی کر لیں۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب لکھنے کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی بھی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ ہے نا، میرا اللہ، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے اللہ اپنا خود کسے عطا کرتا ہے؟
تمہیں بار بار مشکلات میں ڈال کر، تمہیں بار بار آزمائشوں میں الجھا کر، تاکہ تم دنیا سے تنگ آ جاؤ اور تمہیں دنیا میں مدد کے لیے کوئی سہارا نہ ملے۔ تم جس طرف بھی نگاہ دوڑاؤ تو مایوس ہو جاؤ اور تھک ہار کر تمہاری نگاہیں واپس اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اور وہ تمہارا منتظر اللہ اپنی بارگاہ میں تمہارا استقبال کرے اور تمہیں اپنے قربت سے نواز دے۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ معجزے تمہارے لیے ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہوں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں کچھ بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزوں پر یقین رکھو۔ اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے۔ بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت ہی قریب ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے میں نے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل کو بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ حضرت یوسف کے سامنے سب دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی جانب دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف کا اللہ ایک ہی تو ہے۔ جب زلیخا نے یوسف کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے۔ حضرت یوسف کو پتا تھا کہ دروازے بند ہیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لپکے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے سارے دروازے بند ہیں، تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نو پار کروا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہوا اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جو انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے سب ویسا ہی مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے نا،
وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، لیکن یاد رکھو جسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈر جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن فرما دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ اس نے اللہ سے اسے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ جو اندھا یقین ہم لوگوں پر کرتے ہیں وہ کبھی اللہ پر یقین کر کے دیکھیں، یقیناً وہ کبھی یقین نہیں توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر دعا قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ آپ کا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو، اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ تہجد تک تو پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ دعائیں تب اثر کرتی ہے جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے،
کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کے بعد دعا کرنا ہے، اس کے بعد سب خدا پر چھوڑ دینا ہے اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ تمہارے لیے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تمہارے سامنے اچانک کوئی آیت آتی ہے نا، تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا، بے شک اس کی مدد قریب ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کی، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اور اس کے سب سننے کا، اور اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں، اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں تمہارے ڈر سے ڈراتا ہے۔ وہ تب تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے
جب تم معجزوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، کیونکہ تب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہوتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے وہ اسے پسند نہیں آتا۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ ہی کی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نہ آگے کوئی امید ہوتی ہے اور نہ پیچھے کوئی راستہ، پھر معجزے ہوتے ہیں، کن فیکن ہو جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ اپنے رب سے چپکے باتیں کرنا، اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ سب وہ فیلنگز ہے جو اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ کرنے کی بیسک وجہ ہے۔ ایک ایسا احساس جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ اللہ محبت ہی محبت ہے۔ میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا، یا شاید یہ بھی بہت چھوٹا سا لفظ۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ اللہ تو صرف اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ مجھ پر پختہ یقین رکھ لے، اور اس یقین کے راستے پر لانے کے لیے وہ تمہیں مختلف راستوں سے گزارتا ہے۔ پھر وہ رب تمہیں تمہارے یقین کو دیکھ کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں دیا، اور پھر جب آپ اس کے دیے پر شکر کر لیتے ہو نا، پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالوں میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اللہ کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو۔
اور وہ راضی ہوتا ہے جبھی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق دے رہا ہے تو جان لو اللہ تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے انہیں اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، یقین کی آزمائش، اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے ناممکن تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہیں، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اپنی منزل صرف اللہ کو بناؤ۔ جسے خواہش پوری کرنے میں لذت ہے نا، اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنے کی لذت اس سے 1000 گناہ بڑھ کے ہے۔ جسے اپنی من پسند چیز پا لینے میں مزہ ہے نا، اللہ کے لیے اس من پسند چیز کو قربان کر دینا ہی اصل جیت ہے۔ آج ہم نے سب کچھ اس دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ پھر کیوں آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا سیکھو، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی سکون سے گزار سکیں۔ یقین مانو، نافرمانی والی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بنا لو تاکہ دونوں جہاں میں فلاح پا سکو۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے سب ویسا ہی مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔
ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں، وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا، بس کبھی تم غلط گمان نہ رکھنا۔ دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے، بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزہ دار کی طرح صبر کرو۔ جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، مشروبات، لوازمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا، اور اپنے رب کے اذان کا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا، اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور تم پھر دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا، وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، ان چیزوں پر آزمایا جاتا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بہت سی مشکلات آتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تکلیف ہماری برداشت کی آخری حد ہے۔ ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، جس سے کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب درد سے رہائی کا ہم خود کو ہارتا محسوس کرتے ہیں، اندر ہی اندر ٹوٹا محسوس کرتے ہیں، اور تب احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف صبر کر سکتے ہیں، کچھ بھی اور ہمارے بس میں نہیں۔ لیکن صبر کرنا تو ہمارے بس میں ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صبر صرف صبر ہی ہے جو ہمیں بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ ہاں، صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہی ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں، تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ بہت تکلیف میں بھی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر صرف سکون رہ جاتا ہے۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ بہت انتظار کے بعد بھی مدد کا نہ آنا، بہت دعاؤں کے باوجود بھی کچھ ممکن ہوتا نظر نہ آنا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہونے لگتا ہے، سارے راستے بند نظر آنے لگے جب آپ تھکنے لگے، لیکن پھر بھی امید ہو کہ آپ کی سن لی جائے گی۔ پھر اس صبر اور یقین کے بعد اللہ آپ کے لیے وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر جتنا آپ نے چاہا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ آپ کو نواز دیتا ہے۔
اس صبر کا اجر پھر اللہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ تم جب سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہی چنتا ہے۔ محسوس کرو تو دن میں کتنے ہی ہمارے ساتھ معجزے ہوتے رہتے ہیں، وہ تمہیں معمولی سی آزمائش دے کر جانے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ ہے جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ اس کے سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا، جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو؟ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ نہیں مل جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دونوں جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہے اور غم بھی ہے، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو وہ بہت کچھ ایسا بھی دے گا جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان لو، تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے،
اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں بھی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھنا، یقین قائم رکھنا اس کا کام۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہم پہلے مرحلے تک تو پہنچ جاتے ہیں، مگر دوسرے مرحلے تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ دل یہ نہیں مانتا کہ جو چاہیے وہ نہ ملے، مگر رفتہ رفتہ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ وقت لگتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی تمہارا سب سے بڑا کارساز ہے۔ اور یہ دنیا تو نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے، تو تم یقین تو رکھو، پھر دیکھنا وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے، تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملی تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب بھی کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے۔ اللہ تمہارے معاملات، تمہارے حالات، تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی راضی نہیں کر دیتا جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تو دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا، کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی بھی حد نہیں۔ اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا، تو بس صبر اور یقین کیے رکھو اس کے اوپر۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو
تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخرکار کھینچ ہی لاتا ہے۔ وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھین لیا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا، تب بھی وہ تمہیں لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتے ہیں، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی خالی جگہ ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہو؟ کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا، جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ اس کے کن کا جب وقت آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کیا کرتے تھے کہ ایسا ناممکن ہے۔
حالات کی وجہ سے دعا کو ناممکن تو تم نے سمجھنا شروع کیا، جبکہ اللہ تو ناممکنات کا رب ہے۔ تم پھر ایک ممکن چیز مانگ رہے ہو جو ناممکن چیزوں کو ممکن کر سکتا ہے، تو وہ تمہاری دعا کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے سے حاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہے۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ وہ جس کا نام ہی الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی العلیم ہے، یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی الرافع ہے، یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے، یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گماں کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل؟ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا والوں کے پاس نہیں۔ لاحصل خود سے ہی سوچ لیا، ابھی اللہ کا جواب آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں؟ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا، اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اللہ کے دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے در پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔
دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجنے گا، اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے۔ اور جو نصیب سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری پکار سنتا ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے، پھر تم قسمت کا شکوہ کر کے رب کی ناراضگی کیوں مول لیتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہیں۔ تم بس یقین رکھو، بہت جلد قبولیت کی خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا آپ کی کمزوری نہیں ہے، عقل مندی ہے۔ آزمائش کا سوچ کر پریشان نہ ہو، اللہ نے آسانی کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ جلد تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ ادھر تم مانگو گے ادھر اللہ قبول کر لے گا۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستے بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے۔ جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پا لو گے۔ جب لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تب یقین رکھنا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کھلے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دل پر بوجھ اور بے چینی سی محسوس ہو تو تنہائی میں اللہ سے باتیں شروع کر دو، اپنا سارا غم اللہ کو بتا دو۔ یقین کرو اللہ اتنی توجہ سے تمہیں سنتا ہے نا کہ تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے ہی سکون سے نواز دے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں۔ تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہیں، اس رب العالمین کی ذات بہت بڑی، تو کیوں نہیں دے گا، کیوں نہیں ہوگا کن، وہ ایسا عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہو اٹھو گے۔ آج اگر دن مشکل گزر رہے ہیں تو تمہاری دعاؤں سے کل ضرور آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں شکار رہتا ہے تو تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ کس کو راضی کرو گے؟ ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ کے ہاں تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑھ کر مقام رکھتی ہے۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ لمحے بھی آنے ہیں جب تم اپنی سب دعائیں قبول ہوتے دیکھو گے۔ دعا مانگنے کی توفیق تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور پھر محبت کے لیے مانگی جائے قبولیت یقینی ہے انشاءاللہ۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، اور اگر کوئی پہلے چلے جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑنا ہے، مر جانا ہے۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے رابطہ بنائے رکھنا ہے، اور اس کے کن پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائیں گے، مشکل وقت جلد گزر جائے گا، جب رب سے عشق ہو جائے گا، پھر دعائیں قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور پھر اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسے کن کہے گا کہ تم خود ہی حیران رہ جاؤ گے، خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے آزمائش میں ڈال کر پھر اسے نکالنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ مجھے یقین کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا
کہ میرا نصیب لکھنے والا رب مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ میری کوئی بھی دعا ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ پرسکون وہی ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، بلکہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین رشتہ کیوں نہ ہو، صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئیں۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو دعا کرتے ہیں اور قبولیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس پھر ادھر تم دعا کرو گے، ادھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اگر تم کسی معاملے میں صبر کر رہے ہو تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور امید سے بڑھ کر صلہ دیتا ہے۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر کن کہہ دے گا۔ جب دعا کرو تو درود پاک لازمی پڑھا کرو، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر بار بار آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے نصیب میں بھی ہو۔ قرآن کی تلاوت کرو اور پھر اللہ سے مدد مانگو، دیکھنا اللہ ضرور دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جو تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ دعاؤں سے تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ یا اللہ، تو سب کرنے پر قادر ہے، اپنے کن سے ہر محبت کو نکاح کی خوشی میں عطا کر دے۔